السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر بہنوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر پائیں گے، کیا ہم ان کی زیارت کر پائیں گے؟ کیونکہ بحیثیت ایک مومن کے یہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا کلمہ ہم نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم صحابیت کے درجے میں بھی نہیں ہیں کہ ہم حضور کی زیارت کر سکتے، تو کیا ہمیں جنت میں حضور کی زیارت نصیب ہوگی کہ نہیں؟ اچھا، قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے سورۃ النساء کی۔ دیکھیں نا کیا خوبصورت بات میں بھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جہاں پر عورتوں کے نام سے سورہ مبارکہ ہے، عورتیں نام ہی ہے سورہ مبارکہ کا، عورتیں۔ اور ہمارے ہاں خواتین کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن۔ دیکھیے قرآن میں آپ کو کوئی صورت نہیں ملے گی مرد، لیکن اللہ نے عورتوں کے نام کی صورت رکھی، سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ عز و جل نے عورت کو کتنا اعزاز عطا کیا۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو ہے وہ غلط چیزوں کا اطلاق کرتے ہیں، تو نتیجتاً ہمارے ہاں ایسے تاثرات خواتین میں پائے جاتے ہیں کہ گویا دے آر بینگ ٹریٹڈ ایز سیکنڈ کلاس سٹیزن، حالانکہ قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ قرآن نے عورت اور مرد میں فرق کیا ہے، لیکن فرق کیا ہے یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ایک کم تر ہے ایک زیادہ ہے۔ اچھا، وہ جو مرد کی حاکمیت والی بات آ گئی نا، دیکھیں نا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، کسی بھی آرگنائزیشن کے دو لیڈر نہیں ہوتے، اور مائکروسکوپک لیول کے اوپر، مائکرو مینجمنٹ لیول کے اوپر دا اسمالسٹ ایٹامک آرگنائزیشن از اے ہاؤس ہولڈ، گھرانہ۔ تو اللہ نے وہی اسٹرکچر یہاں پر بھی دے دیا کہ مرد کو فائنل ڈیسیژن میکر کر کے عورت کو اس کی مشاورت کے لیے رکھ لیا، اس کا ایڈوائزر رکھ۔ بٹوین دا ٹو آف یو میک دا ڈیسیژن، آپ دونوں کے درمیان آپ نے مل کے ایک ایسا ڈیسیژن بنانا ہے جو سب کے لیے بہتر ہو۔ کیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے مشورہ نہیں لیا؟ کیا میرے پیارے نبی کی ازواج امہات المومنین نے میرے پیارے نبی کو مشورہ نہیں دیا؟ بالکل دیا، حضور نے لیا بھی، اس پر عمل بھی فرمایا۔ تو اس لیے سورۃ النساء کی آیہ نمبر 69، یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں؟ تاکہ وہ لوگ جن کے ذہنوں میں قرآن کریم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا لکھا ہے کہ وہ بار بار یہی آیت کوٹ کر کر کے خواتین کو سناتے رہتے ہیں، دیکھو اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ تو مرد صاحب ذمہ داریاں بھی اٹھائیں نا۔ قوام تو بولتے ہیں آپ خود کو، لیکن کرتے کیا ہیں؟ قوام والے کام کرتے ہیں آپ؟ کیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں آپ؟ میرے پیارے نبی تو اپنی ازواج کی گھر کے معاملات میں بھی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ When was the last time؟ آخری وقت کب آپ نے اپنی بیوی کی کسی گھر کے کام میں ہیلپ کی ہے؟ آپ تو سر پلیٹ بھی نہیں اٹھاتے، راجہ مہاراجہ ہیں آپ، ہیں راجہ مہاراجاؤں والی زندگی گزار۔ کوئی پانی پلا دے تو پانی کا گلاس نہیں اٹھائیں گے، کھانا کھائیں گے تو پلیٹ وہیں چھوڑ کے اٹھ جائیں گے، اور ایسی نوابی کہ پتہ نہیں مہاراجہ لگے ہوئے ہیں کہیں۔ تو خدا کا خوف کرو یار، دین کو اپنے مطالب کے لیے نہ استعمال کرو، دین اس لیے نہیں آیا۔ بہرحال تو سورہ النساء کی آیہ نمبر 69 جس میں اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ ان میں اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، صدیقین کا ذکر کیا، شہداء کا کیا، صالحین کا کیا، پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے ساتھ۔ تو اس آیہ مبارکہ کے تحت تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ سیرت کی کتابوں سے ذکر کیا گیا ہے، وہ میں آج آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ احد کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کئی لوگ شہید ہو گئے تھے، 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، عم رسول اللہ، حضور کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے، اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر عمارہ رضی اللہ عنہا نامی ایک صحابیہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو، خود کو انہوں نے انکلوڈ کیا، اس لیے یہ میں ایک ایک بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی کانسنٹریشن ان الفاظ پر رہے جن پر میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ فوکس کریں۔ تو کیا فرمایا کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا اللہ عز و جل شرف عطا فرمائے۔ تو اس وقت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عمارہ کے لیے اور ان کے شوہر کے لیے اور ان کے بیٹوں کے لیے، سب کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہم اے اللہ عز وجل اجعلہم کر دے انہیں رفقائی ان لوگوں میں سے جو میرے رفیق ہوں گے، کدھر؟ فی الجنہ، جنت۔ تو اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ ان سب کو کہا، یہ نہیں کہا کہ صرف ان میں سے مردوں کو۔ اس کے بعد حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ آپ سنیے جو ساری زندگی وہ کہتی رہیں۔ تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتی رہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس روایت کو طبقات الکبریٰ جو ابن سعد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کوئی اب سے قریباً 1300 سال پرانی کتاب ہے، اور اس میں من النساء بنی نجار کے ضمن میں ام عمارہ بنت کعب کی ڈسکشن میں، اب اگین یو نو the volumes could be different according to the volume I am looking at, it's volume 8 page 305۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابیہ کے لیے جب یہ دعا فرمائی تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتیں بھی حضور کی زیارت سے مشرف ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس امت مسلمہ کو ہدایت کی، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت میں داخل ہوں، جنت الفردوس میں داخل ہوں، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا وہاں پر بھی موقع مل جائے، جس کیپیسٹی میں بھی ہو۔ حالانکہ جنت میں خادموں کی ایسی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی کام ہمیں بھی اگر مل جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کم سے کم دیدار مصطفیٰ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی لا الہ الا اللہ محمد رسول۔